بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جو رمضان میں قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ وہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ہدایت کا وہ نور جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسی عظیم سورہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں اس سورہ مبارکہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب پورا رمضان ہی برکتوں کا خزانہ ہے تو اس مہینے میں قرآن کی کسی خاص سورہ کی تلاوت کس قدر عظیم اجر اور بے حساب انعامات کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اس سورہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد یا تراویح سے پہلے، تو یقین کریں ہمارے روحانی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سورہ دلوں کو سکون دیتی ہے، پریشانیوں کو کم کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے اور گھروں میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچائی اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جب آپ کسی عمل کی فضیلت بیان فرمائیں تو سمجھ لیجئے اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہی پوشیدہ ہے۔ رمضان کے لغوی اور علمی تشریح آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بابرکت سورہ کی عظمت، اس کی روحانی تاثیر اور رمضان میں اس کی تلاوت کے بے شمار فوائد پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اور اس سورہ کو کس شوق اور محبت سے پڑھتے تھے، بزرگوں نے اس سے کیسے فیض پایا اور کیسے یہ سورہ مشکلات کے اندھیروں میں روشنی بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھ دیا جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہی وہ عمل ہو جو اس رمضان میں آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس مبارک سورت کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، آمین۔ رمضان کے لغوی معنی کسی شے کو جلا کر اس طرح ختم کر دینا ہے کہ نہ تو جلنے کے وقت دھواں نظر آئے اور نہ ہی اس کی راکھ بچے۔ یہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ، روزے کا مہینہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ
کہ رمضان کا مہینہ ان بابرکت اوقات پر مشتمل ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر برکات، سعادتوں اور نیکیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور برکات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لطف و کرم اور احسان ہے کہ امت محمدیہ پر رحمت و برکت والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اہمیت اور روزے کے فضائل۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان قرآن کریم کے لیے موسم بہار کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا ایک ختم قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ دوسری امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا، اور روزہ تقویٰ کے ذرائع میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو ہر بالغ مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص اس مہینے میں موجود ہو اور اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کے باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رمضان جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے خوشخبری اور سخاوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ قیام رمضان فعل عبادت ہے اور ہمیشہ عبادت کو مقدم کیا جاتا ہے، جبکہ صیام رمضان میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اس لیے وہ روزہ فعلی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام تراویح کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تعالی کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، جس میں رحمتیں، مغفرت اور نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا
اور شب قدر کی تلاش کرنا نہایت اہم اعمال ہیں۔ جو بھی اس مہینے کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالی اسے بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی قدر کریں اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کو عبادت، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاص وظیفے کی تفصیل اور کروڑوں کے قرض سے نجات۔ محترم ناظرین، رمضان میں ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک سورہ کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، بخشش کے دن ہیں، رب کو منانے کے دن ہیں۔ اگر یہ سورہ پڑھ کر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں، کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کوئی ہے ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تجھے کیا چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چیر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بد نصیبی سے بچنے کی تاکید اور غیبی مدد۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ رحمت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی
کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بٹھائے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ غیبی رزق اور دولت کا وعدہ، رمضان کا ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی حاجت پورا کرا لیتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجیے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رہتے ہیں، برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس سورہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشی سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو رمضان میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ آج خدا تعالیٰ کی ذات رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مال و دولت، شہرت چاہتے ہو، تو آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور وہ رب کتنا رحیم ہے، اور وہ رب کتنا رحمان ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔
رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آج آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ آپ خود لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب تعالی کی ذات اقدس کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر التجا کو پورا فرماتا ہے۔ اجتماعی دعا لفظ با لفظ ماہ رمضان کی میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کہ کس کی دعا، کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ دعا کے الفاظ: اے میرے مالک و مولا، رحمان ہے تو، رحیم ہے تو، کریم ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ آج اس نیک مہینے میں جو کوئی بھی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، میرے مالک اللہ، آج جو مانگے اس کی بھی، اور جو نہ مانگے اس کی بھی، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مولا، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے، آج ہمارے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، بیکار ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جس کی بھی حاجت ہے، مولا تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لینا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پہلا مرحلہ درود پاک۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو ہر دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو وہ بھی سب سے افضل ہے۔ دوسرا مرحلہ مقصد کی نیت۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بے پناہ دولت چاہیے، رزق میں وسعت چاہیے، یا قرض کے پہاڑ سے نجات چاہیے، تو اس مقصد کی اپنے ذہن میں لائیں، اس کی نیت کریں، رب سے عرض کریں کہ یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری اس حاجت کو اس مبارک مہینے کے صدقے پورا فرما۔
تیرا مرحلہ اس میں الہی یا قہارو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اللہ کا صفاتی نام یعنی یا قہارو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا قہارو اللہ کا وہ جلالی نام ہے جسے غیبی موکلوں کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان میں اس نام کو پڑھتا ہے تو غیبی طاقتیں آ جاتی ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس نام کی تسبیح کے دانوں پر یا اپنی انگلیوں پر 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نام آپ کے گھر کی نحوست، جادو، حسد، نظر بد اور ہر قسم کی بندشوں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ چوتھا مرحلہ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی 2 بہت ہی پیاری مختصر سورتیں یعنی سورۃ الکوثر اور سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھیں اور پھر ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ ایک شمار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد آپ کو بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے۔ اس میں نہ کمی کرنی ہے اور نہ ہی زیادتی۔ سورۃ الکوثر خوشحالی لاتی ہے، سورۃ الاخلاص اللہ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ 5واں مرحلہ، اس میں الہی یا غنیو یا مغنیو۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ تعالی کے 2 مبارک صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ایک ساتھ پڑھنے ہیں۔ یہ نام پڑھنے کی برکت سے میرا رب بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اسے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے صدقے اللہ کا خاص انعام ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ دعا اور اختتام وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ ایک بار درود پاک پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیں۔ اب آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عطا فرمائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہم نے جو دعا میں آپ کو شامل کیا ہے اس دعا کے لیے آمین ضرور کہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔